السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی یوٹیوب فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلے فلسطین والوں کے لیے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 فلسطین والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ریئیکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمیشہ میں کہتی ہوں، آج بھی وہی کہوں گی، میں کسی کی بلائنڈ سپورٹر نہیں ہوں۔ جو مجھے جس ٹائم پر صحیح لگتا ہے، غلط لگتا ہے، میں وہی بات کرتی ہوں، اور میں ہمیشہ ایک دائرے میں، ایک لمٹ میں رہ کے بات کرتی ہوں۔ کسی کی کریکٹر اسیسن کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی بازی ہو، چاہے بڑی بازی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن جب ان کی اپنی ہی فیملی، اپنے ہی خاندان والے ان پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں، تب بھی میں بہت لمٹ میں رہ کے بات کرتی ہوں، کیونکہ ریئیکشن چینل ہے تو تھوڑا بہت تو بات مجھے کرنا ہوگا۔ صرف یہ تو نہیں ہے کہ چھوٹی بازی اور بڑی بازی کے بچے ہیں، ان کو ہی پیسے چاہیے، ان کو ہی دولت کمانا ہے، وہی زندگی میں خوش رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہمارا بھی گھر ہے، بچے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے۔ پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پیسے کے لالچ میں کسی کی تلوے نہیں چاٹتی ہوں، کسی کو بٹرنگ نہیں کرتی ہوں۔ دیکھیے، میری اگر ویڈیو دیکھ کر کسی کو نیگیٹو فیلنگ آتی ہے تو میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہوں۔ میں جو صحیح بات ہے، حق کی بات ہے، وہی کرتی ہوں۔ مجھے بہت سارا میسیجز آ رہے تھے چھوٹی بازی کے کپڑوں کو لے کر، کہ شادی کسی اور کی ہے اور یہ اتنا کپڑے خرید رہی ہے، اتنے پیسے لگا رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ دیکھیں، اس بات پر میں یہ کہوں گی، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کپڑے خریدنے میں کوئی برائی ہے، اور شادی کا ماحول ہے، اچھے سے اچھا لوگ پہننا چاہتے ہیں، بوڑھے سے بوڑھے لوگ بھی اچھا پہننا چاہتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنی بھائی کی بیٹی کی شادی میں اپنے لیے کچھ خرید رہی ہے تو مجھے اس میں کوئی برائی نہیں دکھتی ہے۔ دیکھیں، اب وہ ہائیڈرا فیشل کیوں کرا رہی ہے، اس پر مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بڑی بات ہے۔ یہ لوگ کراتے ہیں، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ہائیڈرا فیشل کراتے ہوئے۔ پیسہ ہے، وہ کرا رہی ہے، پیسے نہیں ہوتا تو نہ کرواتی۔ اب یہ بولنا کہ وہ وقار کے لیے یہ سب کر رہی ہے، میں سوچتی ہوں یہ بالکل ناجائز بات ہے، بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ اس طرح کے الزامات ہر ٹائم لگانا اچھی بات نہیں ہے۔ آف کیمرہ اگر وہ ایسا کچھ کر رہی ہے تو اللہ کو بہتر پتہ ہے، میں تو نہیں جانتی ہوں نا، تو میں کیسے بول سکتی ہوں؟ میں کیوں خود کو گنہگار کروں کسی اور کی وجہ سے؟ جھوٹا نام لے کر وقار کے لیے کر رہی ہے یا کسی اور کے لیے کر رہی ہے، میں کیوں خود کو گنہگار کروں؟ آپ لوگ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ جب ایک چیز مجھے نہیں پتا، آنکھوں سے میں نے نہیں دیکھا، 100% میں شیور نہیں ہوں، اس چیز کے لیے بولنا، کسی کے اوپر تہمت لگانا، الزامات لگانا، مطلب یہ تو گناہ ہے، اور میرے اپنے گھر میں بیٹیاں ہیں تو میں یہ کام تو بالکل کر ہی نہیں سکتی ہوں۔ میں نے جب جب ریئیکشن دیا ہے، ویڈیوز میں سے دیکھ کر ریئیکشن دیا ہے، ان کی حرکتیں دیکھ کر ریئیکشن دیا ہے، ایسے خود سے میں نے کبھی کوئی باتیں نہیں بنائی ہے کسی کے اوپر۔ دوسری بات کہ ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اگر لڑکی کی ماں باپ خوش ہے چھوٹی باجی کے اوپر، تو ہم کون ہوتے ہیں آواز اٹھانے والے؟ وہ خوش ہے، جو بھی وہ دے رہی ہے اس چیز پر وہ لوگ خوش ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، تو ہم کیسے اعتراض کر سکتے کہ یہ کیوں نہیں دیا، وہ کیوں نہیں دیا، اس کو ہائیڈرا فیشل کیوں نہیں کرایا، اس کو اس طرح کے کپڑے کیوں نہیں دیے؟ ہاں، ایک ریئیکشن والی سسٹر ہے، ان کی باتوں سے میں بالکل سہمت نہیں ہوں، میں ایگری نہیں کرتی ہوں۔ بینگ اے مسلم، یہ ناچ گانا، یہ جو پریکٹسیں کر رہی تھی چھوٹی باجی، میں اس کے بالکل خلاف ہوں، کیونکہ وہ چیز میں خود بھی نہیں کرتی ہوں، میں خود بھی یہ سب چیزیں نہیں کرتی ہوں، تو مجھے یہ چیزیں بالکل اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو بھٹکتے ہوئے دیکھو تو انہیں روکنے کی کوشش کرو، انہیں سمجھانے کی کوشش کرو۔ لیکن وہ سسٹر بہت زیادہ اس چیز کو پروموٹ کر رہی تھی کہ ہم بھی شادی میں ایسے ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں ہفتوں پہلے ڈھولکیاں پتہ نہیں کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سسٹر، آپ عمرہ کر کے آئیے، تو پلیز آپ کم سے کم ان چیزوں کو پروموٹ نہ کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، آپ اس چیز کو پلیز پروموٹ نہ کریں۔ مسلمانوں کے لیے گانا بجانا یہ سب حرام ہے۔ تو اس سسٹر سے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں سسٹر، جب آپ چھوٹی باجی کی خلاف تھی، اگینسٹ تھی، اور بڑی باجی کی سپورٹ میں تھی، تو چھوٹی باجی
कुछ भी करती थी ना तो आप उनमें से बातें निकाल लेती थी, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें निकाल कर बातें करती थी। अब आप बड़ी बाजी के ख़िलाफ़ हो गई है और छोटी बाजी के सपोर्ट में। तो छोटी बाजी जो भी कर रही है, जो भी आपको हर वो चीज़ अच्छा लग रहा है, तो सॉरी, मैं उस तरह की हरकतें कर नहीं सकती हूँ। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ। जो चीज़ सही है मैं सही बोलूँगी, लेकिन हाँ, ये नाच गाना, ये ठुमका लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हर एक मुसलमान को ये गंदगी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह को सख्त नापसंद है ये सब चीज़ें। तो जब मुझे किसी ने क्लिप भेजा उनका और रिएक्शन वाली सिस्टर का, मैंने ये सब बातें सुनी, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि अभी तो वो उम्रा से आई थी, इतना वो रो देती अल्लाह के नाम लेते ही, अल्लाह के घर को याद करके, और जो चीज़ें अल्लाह को सख्त नफ़रत है, जो नापसंद है, उसी चीज़ को वो बैठ के प्रमोट कर रही है कि हाँ, नाच गाना ये वो हम भी करते हैं, ढोलक हम भी बजाते हैं। तो प्लीज़ 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 इस चीज़ों को प्रमोट ना करें। आप क्या करती है नहीं करती आपका पर्सनल मैटर है, बिल्कुल मुझे तो हक ही नहीं है, ना मैं बोल रही हूँ कि ना करो, लेकिन मुसलमान होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कहना कि ये सब चीज़ें गुनाह हैं, मत किया करें। और जो हक और सच की बात करते हैं ना, वो फिर लोगों की परवाह नहीं करते कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या समझेंगे, लोग आपको व्यूज़ देंगे या नहीं देंगे। इतना सोच समझ के ज़िंदगी नहीं चला करते जो हक के रास्ते में चलते हैं। छोटी बाजी का ऑन कैमरा आकर नज्जो की बेटी को लेकर, जवान लड़की है, उसको साथ नचाना और प्रैक्टिस करना मुझे तो बिल्कुल 1% भी पसंद नहीं आया। अब बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि आप कौन से ज़माने की हैं, ये सब तो आजकल होता रहता है शादियों में, गाना बजाना, नाच और पता नहीं क्या क्या, ढोलक ये वो, दूध पिलाई, पता नहीं कौन सा रस्म। देखे, हमारे इस्लाम में ये सब चीज़ नहीं है। मेरे लिए मेन बात क्या है कि हमारे इस्लाम में नहीं है, अल्लाह ताला ने गाना बजाना, ढोल बजाना, ये सब चीज़ों से मना किया है। होने को तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, हराम काम हो रहा है, गैर शरिया चीज़ें हो रहा है, तो क्या हम अल्लाह को नाराज़ करके लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए हर वो चीज़ करें जो लोग कर रहे हैं? हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं है, सब में खामियां हैं, बुराइयां हैं, कोई भी सर से पाँव तक अच्छा नहीं है। लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? छोटी छोटी चीज़ों में ही हम कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी नेकियां होती है, छोटी छोटी अच्छी आदतें होती है, हम उन चीज़ों को भी तो अपना सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ गलत चीज़ों को ही हम अपनाएं, गलत चीज़ों को ही फॉलो करें। अच्छा, एक ये बात बहुत सुनाई दे रही है कि छोटी बाजी नज्जो की बेटी को इसलिए लेकर आ गई है अपने साथ कि वो घर का काम करे और छोटी बाजी सारा दिन घूम सके, और नज्जो की बेटी पूरा दिन घर को भी संभाले, घर को भी साफ करे और बच्चों को भी संभाले। तो इस जगह पर मेरा सवाल नज्जो से है, नज्जो ने अपनी जवान बेटी इस टाइम पर यहाँ क्यों भेजा? नज्जो की घर में शादी है, इतने काम होते हैं, इतनी चीज़ें होती है, लेकिन ऐसे टाइम पर नज्जो ने अपनी बेटी छोटी बाजी के साथ इस्लामाबाद भेज दिया। आखिर क्यों, किस वजह से? नज्जो को कोई फ़ायदा दिखा होगा, बिना फ़ायदे के तो ये कुछ करते नहीं हैं। ये लोग वो लोग हैं जिस औरत को ये लोग गंदा कहते हैं, गलीज़ बोलते हैं, ये कहते हैं कि ये हर मर्द को फंसा लेती है, ये करती है, वो करती है, उसी के घर अपनी बच्चे भेज देते हैं, अपनी जवान बेटियां भेज देते हैं और पीठ पीछे फिर उसी को बुरा कहते हैं। बड़ी बाजी की शौहर जो अजगर है, उसको ही देख लें, कैसे सीना ठोक ठोक कर आकर कह रहा था छोटी बाजी के बारे में, वो ऐसी है, वो वैसी है, मेरा तो पहला टाइम था, वो तो पूरी एक्सपीरियंस्ड है, उसकी तो आदत है, पता नहीं क्या क्या वो गिनवा रहा था, काउंट करवा रहा था। तो उसने अपनी बेटी क्यों भेजी थी जब इसको इतना पता है कि स्टार्टिंग से ही छोटी बाजी ख़राब है? क्योंकि अजगर जिस तरह लाइव में बैठ के एक एक बातें बता रहा था, इस तरह लग रहा था कि शुरू से छोटी बाजी ऐसे ही है और इसको पता है। तो जब इसको हर वो चीज़ पता था कि वो अच्छी नहीं है, ख़राब है, इतना कुछ, फिर इसने अपनी मासूम सी 8 साल की बच्ची को जवान होने तक छोटी बाजी के पास किस तरह रख लिया? किस तरह के माँ बाप हैं ये? देखिए, जब एक बच्ची जवान हो जाती है ना, तब माँ बाप बेबस हो जाते हैं, उनका कंट्रोल नहीं रहता। मैंने बहुत सारे घरों में ये सब चीज़ें देखा है। लेकिन 8 साल की एक मासूम सी बच्ची, जिसकी यही उम्र होती है सीखने की, अच्छी चीज़ों को, बुरे चीज़ों को, तो उस टाइम पे इन्होंने ऐसी औरत के पास भेज दिया था।
باتیں تو کرنے کو بہت ساری ہے، اور سب کے بارے میں، ان کی فیملی کا ایک ایک ممبر کے بارے میں بولنا شروع کریں نا، ختم ہی نہ ہو۔ مچھر چاچو ہو گئے، انکل جی ہو گئے، انٹی جی ہو گئی، چھوٹی باجی ہو گئی، بڑی باجی ہو گئی، ڈی ڈی ہو گیا، بی بی ہو گیا، نینو ہو گئی، روبی جی ہو گئی، سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہے۔ لیکن وہی بات ہے، اتنا لمبا ویڈیو بنا کر فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ تو سنتے نہیں ہو، میرے ویڈیو سکپ کر دیتے ہو۔ تو اس سے بہتر ہے کہ چھوٹا سا ہی ویڈیو بناؤ، بعد میں پھر دوسروں کے بارے میں بات کر لوں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجئے گا۔ چینل پہ جو بھی نیو آ رہا ہے، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے۔ بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں، آپ لوگوں کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے۔ نماز پڑھا کیجئے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ پیلسٹین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ہماری دعاؤں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی بہت سارے ریئیکشن آنے والے ہیں، چھوٹی باجی، بڑی باجی، عائشہ باجی، سب باجیوں پر آئے گا ریئیکشن۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔